انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اقتدار منتخب افراد کو سونپ کر گھر چلے جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں ہم پر الیکشن نہ کروانے کی سازش کا الزام لگایا جاتا تھا مگر تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا سیاست میں تشدد کو جواز بنا کر کسی بیانیے سے جوڑنا ناقابل قبول ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری اور ایف بی آر میں اصلاحات سے روک دیا۔ آئین میں عبوری گورنمنٹ کا دائرہ کار واضح، اصلاحات منتخب حکومت کا اختیار قرار۔ نگراں وزیر اعظم کو مشورہ دیا جائے وہ یہ کام آنے والی حکومت پر چھوڑ دیں۔ ای سی پی کا خط، قومی الائنس کی نجکاری کا ریکارڈ بھی طلب۔ میرے مہربان کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے۔ مناظرہ بھی ہو جائے گا، کل موازنہ ہو گیا۔ بلاول کا مناظرے کا چیلنج کراچی کی بارش میں بہہ گیا، ذرا بتائیں تو صحیح موازنہ ہوا یا نہیں؟ شہباز شریف کا موقع پہ چوکا، بولے لاہور کی صورتحال کراچی جیسی ہوتی تو دستبردار ہو کر خود بلاول کو الیکشن لڑنے کی دعوت دیتا۔ لیگی صدر نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا چور کون ہے، ووٹ خریدنا جمہوری عمل کی توہین قرار دیا۔ جو مخالفین ہیں وہ تشدد، نفرت اور تقسیم، وہی وہ سیاست جانتے ہیں۔ اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے، مگر ان کو فکر نہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھا ہے۔ عوام شیر کا راستہ روکے، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے دیں۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگائے، نفرت اور انتقام کی سیاست ختم کر دیں گے۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، بولے پاکستان مخالف نعرے پر تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہ دیں۔ بلاول کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے، شہباز شریف کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگوں کا مناظرہ کرپشن پہ مناظرہ کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، عوام کی عدالت میں کرو، عوام فیصلہ کرو۔ ایک دوسرے سے نہیں ہم سے مناظرہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چیلنج، بولے دونوں جماعتوں کی کرپشن کی طویل داستانیں موجود ہیں، یہ ہم سے کیا مناظرہ کریں گے؟ ان کا حکومت چلانے کا انداز ہی غلط ہے۔ سابق اتحادیوں پر آصف علی زرداری کے لفظی تیر، بولے ہم نے تنخواہیں 100% بڑھائیں، اب 4 بار بھی تنخواہ بڑھا دیں تو مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پی پی دور کے مقابلے میں غربت دگنی ہو گئی، اقتدار میں آ کر عوام سے ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کریں گے۔ کامیاب ہوئے تو غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنائیں گے، 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، جنوبی پنجاب کو این ایف سی کے ذریعے حق دلائیں گے۔ آصفہ بھٹو کا صادق آباد میں جلسے سے خطاب، عوام سے بلاول کو موقع دینے کی اپیل۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے این اے 117 لاہور میں انتخابی جلسے، عبدالعلیم خان کا شاندار استقبال، پرجوش کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، قائدین کے حق میں نعرے، پنڈال میں پارٹی ترانوں کی گونج۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے، حلقے کو ترقی یافتہ علاقہ بنائیں گے۔ حکومت ہماری ہوگی، وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، مل کر کام کریں گے، معیشت کو چمکائیں گے، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں گے، تنخواہیں ڈبل کریں گے۔ جہانگیر ترین کا ملتان میں خطاب، بولے شیر اور عقاب مل کر عوام کی خدمت اور مسائل حل کریں گے۔ پاکستان کا دشمن، اسلام کا دشمن اور اخلاق کا دشمن آج اقتدار نہیں ہے، جیل میں پڑا ہے۔ قوم کی جیبوں پر ڈاکہ مارنے والوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ ایک شہزادہ کہتا ہے مجھے بھی وزیر اعظم بنا دو، دوسرے کہتے ہیں پاکستان کو نواز دو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ دینا ورلڈ بینک کو ووٹ دینا ہے۔ سراج الحق کا جلسے سے خطاب۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے، آج جلسے سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی خواتین ورکرز کی موٹر سائیکل ریلی، لاہور کی مختلف سڑکوں، بازاروں اور محلوں کا چکر لگایا۔
वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन, अता तारड़ और मिसबाह रहमान को नोटिस जारी। पीपी रहनुमा शैला रजा का अता तारड़ की नाअहली का मुतालबा, अता तारड़ का सख्त जवाब। बोले पीपल्स पार्टी ने 50 से 60 हजार वोट खरीदने का मंसूबा बनाया। बिलावल जीतने के लिए 1.5 से 2 अरब रुपए लेकर आए थे। कराची में फिर कशीदगी। नॉर्थ नाजिमाबाद में MQM और जमाते इस्लामी के कारकुनान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इलाका मुकम्मल पुरअमन होने का दावा। करक में जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम। मुजाहरीन का पुलिस पर पथराव, 3 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस का हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से जवाब। 4 एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। दहशतगर्दी के खतरात। बलोचिस्तान हुकूमत ने क्वेटा में इंतखाबी इज्तिमात और पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 6 फरवरी तक होगा। पोलिंग डे पर हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल होगी। बारिश ने फिर कराची को डबो दिया। सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब बने रहे। शाहराहों पर गंदगी और कचरे के ढेर, नाले भी उबलते रहे। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। मरकजी सड़कें साफ मगर रिहायशी इलाकों में अब भी पानी जमा। बिलावल भुट्टो की मेयर मुर्तजा वहाब को शाबाश, मगर शहरी शदीद नाराज। प्लास्टिक की थैलियों के बायस नाले चौक हो गए थे। मेयर कराची सूरत हाल से जान छुड़ाने लगे। शहर की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। निगरान वजीर आला का नाक़िस ट्रैफिक इंतजामात पर DIG पर इजहार बरहमी। शहर पर कराची दुश्मन हुकूमत का कब्जा है। 8 फरवरी को जीतेंगे और सबसे पहले बल्दियाती हुकूमत गिराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। हाफिज नईम की भी सख्त तनकीद। कहा एक बारिश बिलावल भुट्टो की अरबों रुपए की इंतखाबी मुहिम बहा ले गई। गजा में इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमले। 4 रोज में 15 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। तकारीब का इनेकाद होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली का खुसूसी इजलास भी शेड्यूल। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हिमायत के अज़म का यादा। रुस्तमे पंजाब दंगल। टाइटल मुल्तान के सावल झक्कड़ पहलवान के नाम। फाते को 3.5 लाख रुपए और गुर्ज से नवाजा गया।